بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ بودلہ فقیر رحمت اللہ علیہ شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے طالب علم تھے۔ شہباز قلندر بھی ان کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ بودلہ فقیر رحمت اللہ علیہ سیون میں اپنے مرشد کے حکم سے شہباز قلندر کے آمد سے پہلے آئے، کریمی قلعہ کے قریب قیام کیا جہاں ان کا دربار ہے۔ اس وقت شہر میں ہر طرف برائی ہی برائی تھی۔ یہاں کا حاکم ظالم اور عیاش تھا۔ اس کے ظلم ستم سے لوگ بہت ڈرے اور سہمے رہتے۔ یہاں کے مشہور قلعہ کے اندر اس کا محل تھا۔ اس میں یہ ظالم راجہ رہتا تھا۔ بودلہ نے اسے مرشد کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ بودلہ رات کے وقت عبادت کرتا اور دن میں روزے رکھتا۔ یہ شہباز قلندر کے حق میں نعرے لگاتا رہتا۔ اس کے نعرے اس ظالم راجہ کے کانوں میں بھی پہنچتے۔ ظالم راجہ نے بودلہ سے پوچھا، کیا یہ تم ہو جو تیز آواز میں نعرے لگاتے ہو؟ بودلہ نے جواب دیا، جی ہاں میں ہی ہوں۔ راجہ نے بودلہ سے کہا، کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ بودلہ نے جواب دیا، میں اس طرح اپنے مرشد کو یاد کرتا ہوں کیونکہ میرا مرشد حضرت سائی لال شہباز قلندر ہے، اور یوں پھر سے تیز تیز نعرے لگانا شروع کر دیے۔ راجہ نے کہا کہ تم شہباز قلندر کا نام لینا چھوڑ دو اور نہ ہی نعرے لگایا کرو۔ بودلہ پر کیفیت طاری ہوئی اور نعرے پہ نعرہ لگاتا رہا۔ راجہ کو بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ بودلہ فقیر کو فوراً ذبح کر دیا جائے اور اس کے گوشت کو پکا کر کھالے۔ شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ جب بھی بودلہ رحمت اللہ علیہ کو پکارتے تو بودلہ فوراً ان کی قدموں میں پہنچ جاتا، لیکن اس بار بودلہ کو پکارا لیکن بودلہ محل میں موجود قاتلوں کے پیٹ میں تھا۔ اب سب لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، جیسے ان پر موت کی حالت طاری ہو گئی ہو۔ جب قلندر رحمت اللہ علیہ بودلہ کو پکارتے جاتے، ویسے ویسے لوگوں کے پیٹ سے بوٹیاں نکل کر قلندر کے پاس جمع ہونا شروع ہوتی اور آہستہ آہستہ بودلہ میں تبدیل ہو گئی۔ قلندر رحمت اللہ علیہ نے راجہ کو بلایا کہ یہ دیکھ لو، تم نے میرے بودلہ کو کاٹ کر پکایا، یہ دیکھ لو بودلہ زندہ ہے۔ ہندو راجہ شرمندہ ہونے کے بجائے بودلہ کو قید میں ڈال دیا، اور کچھ دنوں کے بعد ہندو راجہ نے شہباز قلندر کو کئی ہیرے اور سونے بھیجے کہ یہ لے لو اور یہاں سے جاؤ۔ شہباز قلندر نے سونے اور ہیروں کو لے لیا اور آگ میں ڈالا، اور کچھ ہی دیر میں یہ سب راکھ ہو گیا، اور کہا کہ اپنے راجہ سے کہنا کہ ہم یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے۔ وزیر نے سونے اور ہیروں کے راکھ ہونے کا واقعہ ظالم راجہ کو بیان کیا۔ شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے محل کی طرف رخ کر کے تیز آواز میں بودلہ رحمت اللہ علیہ کو پکارا کہ بودلہ ہمارے پاس چلے آؤ۔ زندان کا دروازہ کھل گیا، زنجیریں کھل گئی۔ بودلہ رحمت اللہ علیہ نے شہباز قلندر کی آواز سن لی۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی مدد ہے۔ یہ شدید مخالفتوں کے باوجود سیون کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور بہت سے غیر مذہبوں کو اسلام کی طرف لے آئے۔ ظالم راجہ نے بڑے جادوگروں کو طلب کیا کہ ان مسلمان درویش سے جادو کے زور پر مقابلہ کریں۔ ان جادوگروں نے مقابلہ سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی اور مشورہ دیا کہ کسی طرح ان کے بدن میں حرام غذا داخل ہو کر اس کی ساری روحانی قوت ضائع ہو جائے، تب ہی ہم اس کو جادو سے اپنی طاقت کا استعمال کر لیں گے۔ ہندوؤں نے حرام جانور کا گوشت پکا کر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو شدید غصہ آیا کہ یہ ظالم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، لیکن جس کے مقدر میں ہلاکت لکھی ہو اسے کوئی نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ اسی وقت شدید زلزلہ آیا اور پورا شہر شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا۔ راجہ کا پورا قلعہ راجہ سمیت الٹ گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔